نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، یہ پرفتن دور ہے، اس میں ہمیں بھی بہت ہی ہوشیار و محتاط رہنا چاہیے اور عوام الناس کو بھی ہوشیار کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے جھوٹ بولنے کا اور دھوکہ دینے کا انداز بدل چکا ہے اور ایک نرالے انداز سے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سننے والا یقین کر جائے، یعنی اس سے کوئی شک باقی نہ رہے، وہ یقیناً سمجھ لے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے۔ اب ایسے لوگوں پر عوام الناس ہی بیچاری اعتبار کر سکتی ہے، کیونکہ اس طرح کے اندر اب آپ مختصر آپ کو دکھاتے ہیں، ہم یہ دیکھ لیں۔ یہ یوسف پسروری صاحب ہیں، جماعت اہل حدیث کے خطیب ہیں، کیا فرما رہے ہیں، کیا انداز ہے، مختصر آپ سن لیجئے۔ میں قرآن پڑھ کے وضو کر کے اس کانفرنس کہہ رہا ہوں، بیت اللہ مقام ملتزم نہ چپڑ کے بھی کہاں گا، دنیا کائنات دے لوگوں، میں مسجد وڑ کے ممبر تے چڑھ کے کہاں گا کہ میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا یوسف پسروری کا انداز، کس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ دھوکہ دینے کا انداز نیا نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ لوگوں میں یہ طریقہ کم پایا جاتا ہے، لیکن یہ طریقہ پرانا ہے، وہاں سے لیا گیا ہے۔ یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جب جنت میں اللہ جل جلالہ داخل کیا تو شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، مکمل کوشش کی، اور یہاں تک کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، وہ قسمیں اٹھا رہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بڑی قسمیں اٹھا رہا تھا، اور یہی طریقہ وہاں سے لیا گیا ہے۔ جس طرح وہ بھی جھوٹا تھا، ٹھیک اسی طرح یہ بھی جھوٹا ہے۔ کیسے جھوٹا ہے؟ ہم مختصر، لمبی چوڑی بحث میں نہیں پڑھتے، مختصر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ اس چیز کو محسوس کریں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ فرمایا فصلی، یعنی پھر انہوں نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، پھر انہوں نے یعنی رفع الیدین کیا صرف ایک مرتبہ، یعنی تکبیر تحریمہ ابتدا میں رفع الیدین کیا۔ اب یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، اس کو ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے۔ ناصر الدین البانی کون ہیں؟ ان کے متعلق ان کا کیا نظریہ ہے اہل الحدیث کا، ذرا اس جناب کو سن لیجئے۔ اس وقت میں علامہ البانی کا مقابلہ کرنے والا کوئی دوسرا نہیں، جیسا کہ شیخ ابن باز دوسرے لوگوں نے کہا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے ہوا عمدۃ فی علم الحدیث، ہوا عمدۃ فی علم الحدیث، علم حدیث کے اندر کیا ہیں وہ سمجھے کہ عمدہ قابل اعتماد ثقہ ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب ہمارے نزدیک تو غیر مقلدین کی ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ خود کہتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر اس دور میں کوئی نہیں ہے، یہ حدیث میں جو نا وہ ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ اب ان کا وہ قابل اعتماد بندہ اس حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں رفع الیدین کا ثبوت ہے اور باقی نفی ہے۔ اسی طرح یہی حدیث جامع ترمذی میں بھی، وہاں بھی البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ نسائی شریف میں ایک اور جگہ روایت ہے کہ الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام فلم یرفع یدیہ اول مرہ ثم لم یعد، یعنی پہلی مرتبہ جو رفع الیدین کیا، بعد میں نہیں کیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب اس میں یوسف پسروری نے جو قسمیں کہی ہیں، یہ دو دھوکوں پر مبنی ہیں۔ ایک دھوکہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بات کے اندر صرف رفع الیدین کا ذکر کیا ہے، حالانکہ ابتدا میں رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح یہ ذہن میں بات رکھ کر بات یعنی یہ کہی ہے لوگوں کو، تو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں وہ بات آ رہی ہے۔ اگر ان کے نزدیک رکوع والا رفع الیدین ہے تو پھر بھی دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ احادیث میں ان کو خود انہوں نے صحیح کہا ان احادیث کو جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا میں رفع الیدین کا ثبوت ہے اور باقی نفی موجود ہے۔ تو اگر یہ ہے تو اس میں بھی غلط ہے۔ اب کتنی قسمیں کھائی ہیں، اب آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہاتھ میں قرآن اٹھا کر وضو کر کے، اب دیکھیں نا، یعنی وضو کے ساتھ ہیں، ہاتھ میں قرآن اٹھا کر کہتا ہے بیت اللہ میں مقام ملتزم کو یعنی چمٹ کر بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں، مسجد میں یعنی جا کر ممبر پر بیٹھ کر یہ بات، اتنی ساری ان قسمیں اٹھائی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف پسروری کی یہ ساری جھوٹی قسمیں ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان میں سے اگر کوئی خطیب خطاب کر رہا ہو، بیان کر رہا ہو، تو یہ جان لیجئے کہ یہ سچ نہیں بول رہا، اور صرف اتنا نہیں، اگر وہ سر پر بھی قرآن رکھ کر بات کر رہا ہے پھر بھی یقین جانیے کہ یہ سچ نہیں بول رہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہی بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور عوام الناس کو سمجھانی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔